ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اس لیے تمہیں نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی تم میں پرتو عمر پیدا نہ ہو۔ تمہیں اس لیے نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں کہ پھر تم میں کوئی بو علی سینہ پیدا نہ ہو، پھر تم میں کوئی فیثاغورس جنم نہ لے سکے۔ یہ ہے سازشیں۔ آپ سمجھو گے کب؟ آپ کو کب سمجھ میں آئے گا؟ آپ تو کہتے ہو کہ یہ سہولت مل رہی ہے، وہ سہولت نہیں ہے۔ اگر ان کو آپ سے محبت ہوتی تو یہ انٹرنیٹ فری نہیں کرتے، یہ آپ کی روٹیوں کا انتظام کرتے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے، آپ کے بچوں کی تربیت کا انتظام کرتے۔ یہ رات بھر آپ کو ننگا ناچنے کے لیے موقع فراہم نہیں کرتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں شعور سے کام لینا ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ بات دور نکلی۔ عرض یہ کر رہا تھا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والوں، یا ناجائز محبت، عشق کے نام پر ناجائز تعلقات قائم کر کے کسی کنواری لڑکی کی آبرو سے کھلواڑ کرنے والوں، حدیث سنو جس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ عورت سے کھلواڑ کرنا یا اس کی زندگی سے یا اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلنا، چڑیا جس کی کوئی عزت نہیں ہے سماج میں، چڑیا جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے لوگوں کے درمیان، جس کا وزن بھی چھٹاک بھر سے زیادہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چڑیا سے کھیلا اور وہ چڑیا مر گئی، جس نے چڑیا سے کھیلا اور چڑیا مر گئی، قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، میں تجھ سے عدل اور انصاف چاہتی ہوں۔ یہ شخص نے میری زندگی سے کھیلا تھا حتیٰ کہ میں مر گئی تھی۔ چڑیا جس کو شمار میں بھی نہیں لیتے ہیں لوگ، میرے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، چڑیا مر گئی، وہ چڑیا فریاد کرے گی کہ میں عدل چاہتی ہوں، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا۔ تو اللہ اس چڑیا کی آواز میں اتنا اثر اور اتنی طاقت پیدا کرے گا، یعنی چڑیا کی آواز تو بہت باریک سی ہوتی ہے نا دنیا میں، کون سنتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ چڑیا کی اثر میں چڑیا کی آواز میں اتنی طاقت پیدا فرمائے گا کہ وہ آواز ایسی نکلے گی جیسے بجلی کی کڑک، اور جس نے اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی، اور اللہ اس چڑیا کو جواب دے گا، آج ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا، اور اللہ جواب دے گا اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے۔ اگر کسی پتھر نے کسی پتھر کو مار کر کے اس پر چوٹ دی ہوگی تو وہ پتھر نے جس پتھر پر چوٹ لگائی ہے اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہے تو اس لکڑی کو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ آج عدل ہوگا، آج انصاف ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی عدالت میں اس بدبخت کے لیے فیصلہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن ایک چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا، جب اس کے نیکیاں پہاڑوں جیسی ضائع کر کے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جس نے نشہ کر کے اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کیا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا، یا جس نے ناجائز محبت کر کے
प्यार और इश्क के नाम पर किसी लड़की से या किसी लड़की ने किसी लड़के की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उनका अंजाम क्या होगा। तो बात दूर निकली। मैं अर्ज ये कर रहा था, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, गरीबों का कोई मददगार नहीं, गरीबों का कोई गमगुसार नहीं, मगर आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अंदाज क्या है। मैं बहुत देर तक आज आपको जो है वो इम्तिहान में नहीं रखना चाहूँगा, जल्दी से अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका की महफिल वाज जारी है, हुजूर की महफिल जारी है, उसमें एक आवाज़ गूंजती है। मस्जिद नबवी है, सितारों की तरह मेरे आका को घेर कर सहाबा बैठे हुए हैं, गोया के सितारों के झुरमुट में आफताब नबुव्वत महताब रिसालत जलवगर है। अचानक एक आवाज़ गूंजती है, ऐ मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे आपसे कुछ काम है। हालांकि इस लहजे में कभी सहाबा गुफ्तगू नहीं करते थे। जब भी मेरे आका को पुकारते तो कहते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। अंदाज देखें, उसके जुमले नकल कर रहा हूँ, ए मोहम्मद मुझे आपसे कुछ काम है। हुजूर की महफिल वाज रुक गई, आका उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। जब हुजूर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो सारे सहाबा मुतवज्जे हुए। उस वक्त जब मुतवज्जे हुए मेरे आका करीम, जब सब सहाबा मुतवज्जे हुए तो देखा कि एक औरत है और वो मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े होकर कहते मुझे आपसे कुछ काम है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा क्या काम है तुझे, तुझे काम क्या है मुझसे। उस औरत ने कहा यहां आइए तो बताऊंगी, यहां आइए तो बताऊंगी। अल्लाह अकबर। रहमत तमाम, रहमतुल लिल आलमीन, रहमत आलमियान अपने सहाबा की महफिल से उठ जाते हैं और उस औरत के पास जाते हैं। जब उसके पास गए उसने बेबाकी दिखाई, ऐसा कोई औरत नहीं करती थी, लेकिन उसने बेबाकी दिखाई। उसने मेरे आका का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा चलिए मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे आका की शान ये थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला अफ़साह मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा तक नहीं करता, लेकिन उसने हाथ पकड़ लिया था वजाहत कर दूं ताकि आपके दिल में खलजान न रहे, इसलिए कि उस पर शरीयत का कोई हुक्म भी न था, क्योंकि वो औरत पागल थी, वो पागल थी। और उसने हुजूर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के लेके हुजूर को